بدکاری زنا یہ بہت شنی حرکت ہے، بہت بدبودار حرکت ہے، بہت غلط کام ہے ہر معاشرے میں، اور تقریباً ہر مسلک میں اور ہر مذہب میں لوگ اس کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہے ہی گندہ حرکت۔ کسی معاشرے میں بھی اس کو لوگ مستحسن نہیں سمجھتے، حتیٰ کہ جو کافروں کے معاشرے ہے، جہاں مدر فدر آزاد معاشرہ ہے، ادھر بھی جو سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں اس کو پسند نہیں کرتے، ان لوگوں کو جو اس طرح کے غلط حرکتیں کرتے ہیں۔ اور دین اسلام تو دین طہارت ہے، ایک پاک دین ہے، پاک ذہن، پاک سوچ۔ تو اسلام میں تو اس کی بہت زیادہ شناعت ہے، بہت زیادہ قباحت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بدکاری کے قریب بھی نہ جائے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا یعنی بدکاری کے جو آلات ہے، بدکاری کے جو وسائل ہے، بدکاری کے جو ذرائع ہے، اس کو بھی استعمال نہ کرو کہ جس کے ذریعے سے انسان بدکاری کی طرف، خرابی کی طرف جاتے۔ اور پھر فرمائے وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بہت خراب راستہ ہے، بہت غلط کام ہے، بہت خراب فعل ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا یہ بہت خراب راستہ ہے، اس سے رک جاؤ۔ اور عباد الرحمن کی صفات اللہ نے جو قرآن میں ذکر کیا ہے، اس میں یہ صفت ذکر کی کہ وَلَا يَزْنُونَ، مومن و مسلمان اللہ کے بندے وہ بدکاری نہیں کرتے، وَلَا يَزْنُونَ بدکاری نہیں کرتے۔ اور بھی قرآن میں بہت سارے اس طرح کی آیات ہے، اور اس سے معلوم ہوتے ہیں کہ ایک مسلمان اور مومن کو بدکاری نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان معاشروں میں بدکاری اور بدکار آدمی کے جو سزائے متعین ہے، اس وجہ سے تاکہ اسلامی معاشرہ وہ ان چیزوں سے پاک و صاف ہو، کوئی کسی کی بہن کی طرف بری نگاہ سے نہ دیکھے، کوئی کسی کی والدہ کی طرف بری نگاہ سے نہ دیکھے، کوئی کسی کی بیٹی کی طرف۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، مشہور حدیث ہے، حضرت ابو امامہ اس کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان فتن شابن، ایک نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور کہا یا رسول اللہ اذن لی فی الزنا، مجھے بدکاری کی اجازت دو، میں ہر گناہ چھوڑتا ہوں لیکن یہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں، اس کی مجھے اجازت دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات کی، صحابہ موجود تھے، تو صحابہ بہت خفا ہو گئے، فاقبل القوم علیہ، قوم متوجہ ہو گئی، اور لوگوں نے فزجروہ، اس کے زجر کی، اس کو توبیخ کی کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح بات کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مہ، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے قریب کرو، فدنا منہ، اس نوجوان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حکیم امت تھے، بالکل جس طرح ایک حکیم اور ڈاکٹر لوگوں کے ہاتھ پکڑ کے اور نبض کے اوپر ہاتھ رکھ کے بات کرتے، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم اس غلط حرکت کو اتحبہ لامک، تمہیں چاہتے کہ آپ کی ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو میں بالکل نہیں چاہتا ہوں، اس طرح تو بالکل میں برداشت ہی نہیں کروں گا کہ میرے والدہ کے ساتھ کوئی بدکاری کرے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، لوگ بھی نہیں چاہتے، جس طرح آپ اپنے والدہ کے ساتھ نہیں چاہتے، وہ کوئی بھی نہیں چاہتے کہ ان کو والدہ کے ساتھ کوئی بدکاری کرے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا أَفَتُحِبُّهُ لِإِبْنَتِكَ، اپنی بیٹی کے ساتھ تم چاہتے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹی کے ساتھ کوئی اس طرح بدکاری کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ، لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ نہیں چاہتے کہ وہ سب بدکاری کرے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ، تم یہ چاہتے کہ آپ کی بہن کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ واللہ جعلنی اللہ فداک، اللہ مجھے آپ کے اوپر قربان کرے، میں تو یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میری بہن کے ساتھ کوئی اس طرح کی بدکاری کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ، لوگ بھی نہیں چاہتے کہ وہ بہنوں کے ساتھ کچھ طرح بدکاری کرے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ، تم اپنے عمہ کے ساتھ، اپنی چاچی کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ لا واللہ جعلنی اللہ فداک، میں تو یہ نہیں چاہتا ہوں، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو، میں تو نہیں چاہتا کہ میرے
پھوپھی کے ساتھ اور میرے عمہ کے ساتھ کوئی اس طرح کی بدکاری کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ، لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کے پھوپھیوں کے ساتھ، ان کے عمہ کے ساتھ، ان کی چاچیوں کے ساتھ کوئی اس طرح کی بدکاری کرے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ أَفَتُحِبُّونَهُ لِخَالَتِكَ، تو یہ چاہتے کہ آپ کے خالہ کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، لا واللہ جعلنی اللہ فداکا، میں تو یہ نہیں چاہتا ہوں، میں آپ کے اوپر قربان ہوں، میں تو نہیں چاہتا ہوں کہ میرے خالہ کے ساتھ کوئی بدکاری کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ، لوگ بھی نہیں چاہتے نا، جس طرح تم نہیں چاہتے لوگ بھی نہیں چاہتے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سینے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے اور دعا کی، اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس نوجوان کے گناہوں کو معاف کرے، وطہر قلبہ، اے اللہ اس کے دل کو پاک کرے، وحسن فرجہ، اے اللہ اس کی شرمگاہ کو پاک کرے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسخہ سمجھانے کے بعد اور اس دعا کے بعد فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ، اس کے بعد اس نوجوان نے اس طرح کس چیز کی طرف کوئی التفات نہیں کیا، کوئی توجہ نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے سمجھایا، یعنی معاشرے کے اندر جتنی عورتیں ہیں، ظاہر ہے کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی خالہ ہے، کسی کی پھوپھی ہے، جس طرح آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے خاندان کی کسی عورت کے ساتھ اس طرح ہو، اس طرح یہ بھی تو کسی نہ کسی کے خاندان سے ہے، کسی نہ کسی کے اس طرح کے رشتے میں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ تم یہ نہ کرو۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے معاشروں میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور اخبارات اور ٹیلی ویژن کے ذریعے سے اور اس موبائل اور فون، ان ذرائع سے اور نیٹ، ان نے جس طرح ماحول بنایا اور جس طرح گندگی کے راستے کھول دیتے، تو تیزی کے ساتھ ہمارے معاشروں میں یہ چیز پھیل رہی ہے۔ اسی وجہ سے لوگ جو اکثر اس طرح کی پوچھتے ہیں بھی مدرسوں میں، کبھی حرام سے حمل ٹیرا جی اس کو کیا کرے، اس کو ضائع کرے کہ کیا کرے؟ ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی حمل ایک بار جب مادر رحم میں کوئی نطفہ جاتے ہیں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ بعض لوگوں نے 120 دنوں کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اس میں روح آ جاتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھے کہ ہر وہ نطفہ جس کے اندر زندگی سے انسانی نسل پیدا ہو جاتے ہیں، جس نطفے کے اندر زندگی نہیں ہے وہ مادر رحم میں جائے بھی اس سے پیدائش نہیں ہوتے، اس لیے ہر نطفہ زندہ ہے۔ نطفہ کو ضائع کرنا، اس وجہ سے تو ہمارے فقہا نے یہ جو بہت ساری چیزیں جو مادر رحم سے پہلے نطفے کو جو لوگ ضائع کرتے ہیں، اس کو بھی بعض لوگوں نے مکروہ، بعض لوگوں نے مکروہ تحریمی، بعض لوگوں نے مکروہ تنزیہ سے کہا ہے، بہت تفصیل ہے۔ لیکن بہرحال یہ جو برتھ کنٹرول کے نام سے لوگ جو کچھ کرتے ہیں بھی انسانی نسل کو کم کرنے کے اور مسلمانوں کے اور اسلامی معاشرے کے نسل کم کرنے کی کوشش ہے۔ لیکن بہرحال ہمیں ان حالات میں قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسلام و شریعت کی رہنمائی ہمیں لینا چاہیے، ہمارے گھروں کے اندر قرآن و حدیث کے ماحول ہو تاکہ اس گندہ معاشرے کی گندگیوں سے ہم بچ جائیں۔ ورنہ بہت تیزی کے ساتھ، بہت افسوس ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ یہ خرابیاں پھیل رہی ہے، یہ کمزوری پھیل رہی ہے اور اس معاشرے کے قسم ناسور ہے۔ اس وجہ سے اسلام نے یہ جو سزائیں رکھ دی، جو چور کے لیے سزا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی کوئی ظلم کرتے ہیں ہاتھ کاٹنا، نہیں، یہ ہاتھ تو بہت محترم ہے، لیکن جب اس نے چوری کی ہے اب اس کے احترام ختم ہے، اب یہ ناسور ہے، اس کو کاٹنا ہے۔ جس طرح کسی انسان کے کو کوئی کینسر بیماری لاحق ہو جاتے ہیں، کسی انگلی کو، ناخن کو، ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو کاٹو، اس کو نہیں کاٹتے اس انگلی کو تو ہاتھ کے بعد پوری بدن اس سے خراب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہی جو معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہے، چوری کی جو سزا ہے، اب چور کو سزا نہ دے پورے معاشرے کے لیے یہ قسم ناسور ہے۔ اس طرح بدکاری کی سزا ہے، جو شادی شدہ آدمی ہے تو اس کے لیے رجم ہے، جو غیر شادی شدہ ہے اس کے لیے 100 کوڑے ہے۔ یہ کوئی جرم، کوئی ظلم نہیں ہے، اس سے معاشرہ پاک ہو جاتے۔ ایک بدکار کو، ایک بدکار آدمی کو، زناکار آدمی کو اب سزا دے،
کسی چوراہی کے اوپر کھڑا کر کے سزا دے دے، آئندہ کوئی بھی کسی کی ماں کی طرف، کسی کی بہن کی طرف، کسی کی بیٹی کی طرف بری آنکھ سے نہیں دیکھیں گے۔ اس لیے جتنی سزائیں ہیں اس حوالے سے اس میں خیر ہے۔ اس لیے اسلامی حکومتوں کو، اسلامی ممالک کو جہاں پر مسلم حکمران ہیں، ان سے ہم درخواست کرتے ہیں، عدالت سے ہم درخواست کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی سزاؤں کو رائج کرے تاکہ معاشرہ پاک و صاف ہو جائے۔ قرون اولیٰ میں جو کمزوریاں نہیں ہے، بہت کم کبھی کوئی مثال ہے اور اس کو سزا ملے تو آئندہ کے لیے لوگ اس سے احتیاط کرتے تھے، بچتے تھے۔ تو اگر ہمارے معاشروں میں بھی اس طرح کی چیزوں کے اوپر سزائیں رائج ہو جائے تو معاشرہ پاک ہوگا، صاف ہوگا، اور پھر نہ کوئی چوری کریں گے، نہ کوئی بدکاری کریں گے، نہ کوئی ڈاکے ڈالیں گے، نہ کوئی رہزنی کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس معاشرے کو ہر قسم کی خرابیوں سے اللہ پاک و صاف رکھے، خاص کر بدکاری ہے جو ایک لعنت ہے، بدکاری ہے جو ایک قبیح حرکت ہے، ایک بہت خراب حرکت ہے۔ قرآن نے فرمایا وساء سبیلا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا، وساء سبیلا، وساء بہت خراب راستہ ہے قرآن نے فرمایا، اور بہت خراب حرکت ہے۔ تو اللہ ہمارے معاشرے کو ان چیزوں سے پاک و صاف رکھے۔